پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں بلیوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں 5 افراد شامل تھے، ایک شوہر، ایک بیوی اور ان کے 3 بچے تھے۔ یہ سب بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ شوہر سارا دن کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا اور بیوی تمام دن گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی۔ ان کے 2 بچے کچھ بڑے تھے، وہ اسکول جاتے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا بچہ جس کا نام مانی تھا گھر میں کھیلتا رہتا اور خوب شرارتیں کیا کرتا۔ وہ اکثر اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ کر چھلانگیں لگاتا، جس کے باعث کئی بار اسے سخت چوٹ لگتی۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی بجھاتی رہتی، مگر اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار مانی کو اپنی شرارتوں پر باپ سے بھی ڈانٹ پڑی۔ وہ اس وقت تو سہم کر دبک جاتا، مگر جو ہی وہ دونوں میاں بیوی اپنے کسی کام میں لگ جاتے تو مانی کی شرارتیں پھر سے شروع ہو جاتی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ اسی گھر کے نچلے حصے میں 2 چوہے بھی رہتے تھے۔ یہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر چھپ چھپا کر اپنے لیے خوراک بل میں لے جاتے اور کئی کئی دن اسے کھاتے رہتے۔ بلیوں کو ان کے بارے میں سب معلوم تھا۔ انہوں نے ان کے بڑھاپے کے پیش نظر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ دونوں خاندان بڑے مزے کی اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مانی کو جب بوڑھے چوہوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ان کو ستانے کی ٹھانی۔ جب بڑھیا چوہیا اپنے شوہر کے لیے کھانا لینے کے لیے باہر نکلتی تو مانی اس کے پیچھے لگ جاتا۔ بیچاری چوہیا ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی بمشکل اپنے بل تک پہنچ جاتی۔ مانی کو اسے تنگ کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اسے بوڑھے چوہوں کو تنگ کرتے دیکھا تو اس نے اسے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ وہ اپنی یہ بری عادت چھوڑ دے، کیونکہ بوڑھے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ مانی نے خاموشی سے اپنی ماں کی نصیحت سنی اور پھر ہوا میں اڑا دی۔ مانی چونکہ جسامت میں بے حد چھوٹا تھا، اس لیے اس کا چوہوں کی بل میں گھس جانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ کئی مرتبہ چوہوں کی بل میں گھس جاتا اور وہاں پہنچ کر بوڑھے چوہوں کو خوب ستاتا۔ بوڑھے چوہے اس کی شرارتوں سے عاجز آ چکے تھے۔ بوڑھی چوہیا نے ایک دن اپنے شوہر کو کہا کہ وہ مانی کے باپ سے بات کرے، تو اس نے ہنس کر ٹال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مانی کا باپ شکایت پر اس کی خوب پٹائی کرے گا۔ وہ کسی بچے کی پٹائی ہوتی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مانی کو یہ معلوم ہوا کہ اسٹور میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا ہے، جس میں کچھ قیمتی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ مانی صندوق کو دیکھنے کے لیے اسٹور میں چلا گیا۔ جب اس نے صندوق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے من میں بے چینی ہونے لگی کہ وہ اسے کھول کر دیکھے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ اکیلا تو اسے کھول نہیں سکتا تھا، اس کے لیے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بہن کو اپنا رازدار بنا کر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر صندوق کھولنے میں مدد کرے گی۔ ایک شام کو وہ موقع پا کر اسٹور میں گھس گئے اور کوشش کر کے اس صندوق کو کھول ڈالا۔ اس صندوق میں کوئی قیمتی چیز تو نہ تھی، بلکہ چند پرانے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ مانی اچھل کر صندوق کے اندر گھس گیا اور کپڑوں کو تیزی سے الٹ پلٹ کرنے لگا۔ بہن نے اسے منع کیا اور باہر نکلنے کی ہدایت کی۔ مانی اس سے بے پرواہ اپنے کام میں لگا رہا۔ پھر کسی کی آمد کی آہٹ پا کر اس کی بہن تو وہاں سے بھاگ گئی۔ مانی بھی صندوق سے نکل کر اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران اسے اپنے باپ کی غصیلی آواز سنائی دی، جو اسٹور میں کھڑا صندوق کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ مانی بے حد ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو شامت آئی کھڑی۔ وہ جان بچانے کے لیے تیزی سے چوہوں کی بل میں گھس گیا۔ کچھ دیر تک وہ دبکا کھڑا رہا۔ اچانک مانی کو اپنے جسم میں کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کھجانا چاہا مگر ناکام رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے سارے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ صندوق کے پرانے کپڑوں میں خارش کے کیڑے موجود تھے، جو اس کے جسم پر چڑھ چکے تھے۔ خارش کے کیڑوں کو جسم سے الگ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ خوف اور تکلیف سے دبے دبے انداز میں چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر بوڑھا چوہا باہر نکل آیا۔ اس نے مانی کو اپنے بل میں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے مانی تکلیف کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے مانی سے کہا کہ کیا وہ کسی ایسی جگہ گیا تھا جہاں خارش کے کیڑے موجود تھے؟ اب تو وہ اس کے نرم بالوں میں گھس چکے ہیں، جنہیں نکالنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر مانی رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسٹور کے پرانے صندوق میں گھس گیا تھا
بوڑھے چوہے نے اس کی شرارت پر تعصب کا اظہار کیا۔ مانی نے تڑپتے ہوئے مدد کی درخواست کی۔ بوڑھا چوہا اس کی چیخ و فریاد سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ مانی اس کے سامنے فرش پر گرا اپنے جسم کو بری طرح رگڑ رہا تھا۔ خارش نے مانی کا سانس تک لینا محال کر دیا تھا۔ بوڑھے چوہے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بوڑھی چوہیا کو بلا کر کہا کہ وہ ذرا باہر جا رہا ہے۔ اس کے واپس لوٹنے تک وہ مانی کو ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ دے تاکہ وہ اس کے جسم کو گرمائی دے اور خارش کے کیڑوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کر سکے۔ بوڑھی چوہیا نے ایک بڑا سا ٹاٹ کا ٹکڑا نکال کر مانی کو اس میں لپیٹ دیا۔ مانی خاموشی سے اس ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹ گیا۔ ٹاٹ کی چبھن اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر وہ اب کیا کر سکتا تھا۔ بوڑھا چوہا باہر نکل میز پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک گول لمبا سا پائپ پڑا تھا۔ چوہے نے اسے وہاں سے اٹھایا اور بل میں لے آیا۔ پائپ کافی بھاری تھا اور کسی قدر گرم تھا۔ بوڑھا چوہا ہانپتا ہوا ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی نظر مانی کی صورت پر پڑی تو وہ اپنی تکان بھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چوہیا سے کہا کہ وہ ایک طرف پائپ پکڑ لے۔ چوہیا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ پھر وہ دونوں مل کر گرم پائپ مانی کے جسم پر گھسیٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مانی کے جسم کو گرمائی ملی تو اسے کسی قدر سکون ہوا۔ بوڑھے چوہے کافی دیر تک پائپ کو ادھر سے ادھر گھماتے رہے۔ انہوں نے مانی کی طبیعت کچھ سنبھلی دیکھی تو پائپ ایک طرف رکھ دیا اور اس کا ٹاٹ کھول کر ہدایت کی کہ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جائے اور بغیر چھپائے ساری بات اسے بتا دے تاکہ وہ کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر سکے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ محض عارضی ہے۔ خارش کیڑے گرمائی سے پریشان ہو کر خاموش بیٹھ گئے ہیں، مگر وہ تھوڑی دیر پھر حرکت شروع کر دیں گے۔ مانی نے اس بات میں وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اچانک مانی کی نظر بوڑھے چوہوں کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ گرم گرم پائپ کو پکڑنے سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے۔ بوڑھے چوہے نے مانی کو اس بارے میں فکر مند نہ ہونے کی تلقین کی۔ وہ فوراً ماں کے پاس پہنچنے کی ہدایت کی۔ مانی کو اپنی شرارتوں کا خیال آیا تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا، اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ماں نے اس کے جسم پر بال ہٹا کر دیکھا تو اسے خارش کی باریک کیڑوں کے ریشے دکھائی دیے جنہیں ہاتھوں سے چننا بڑا دشوار تھا۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے مانی کی حالت دیکھ کر اسے دوسرے بچوں سے الگ رہنے کی ہدایت کی اور ایک ٹیکا لگایا۔ اس کے بعد اس نے ایک محلول نما دوا دی کہ اسے گرم پانی میں ملا کر مانی کو اس میں خوب نہلایا جائے۔ مانی کی ماں نے علاج میں ذرا بھی کوتاہی نہ کی اور فوراً گرم پانی کر کے اس میں دوا ڈال دی اور مانی کو نہلانا شروع کر دیا۔ وہ محلول بڑا تیز اثر تھا۔ جہاں جہاں جسم پر لگتا مانی کی چیخیں نکل جاتی۔ کچھ دیر کی مسلسل کوشش کے بعد مانی کے جسم میں سکون پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ مانی کو نئے اور صاف کپڑے پہنائے گئے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کا معائنہ کیا۔ خارش کے کیڑے مر کر اس کے بالوں میں سے نکل چکے تھے۔ ڈاکٹر نے احتیاطی طور پر دوا کی ایک اور خوراک اسے کھلا دی۔ مانی کو گرم بستر میں لٹا دیا گیا جس میں گھستے ہی وہ گہری نیند میں سو گیا۔ اسے کافی سزا مل چکی تھی، اس لیے اس کے باپ نے اسے مزید ڈانٹنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے روز مانی جب اٹھا وہ تندرست ہو چکا تھا۔ وہ جب بستر سے باہر نکلا تو اسے بوڑھا چوہا دکھائی دیا جو اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ مانی اس کی شکل دیکھ کر پانی پانی ہو گیا۔ بوڑھے چوہے نے ہنس کر اسے تسلی دی اور کہا کہ بچے تو اکثر شرارتیں کرتے رہتے ہیں، مگر انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ایسی شرارتیں نہ کریں جس سے دوسروں کو کوئی نقصان پہنچے اور ان کی دل آزاری ہو۔ مانی اپنے سابقہ رویے پر بے حد شرمندہ تھا کیونکہ اس نے بوڑھے چوہے اور چوہیا کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں کے جلنے کی پرواہ تک نہ کی تھی۔ مانی نے پکا وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی ایسی شرارت نہیں کرے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کی دل آزاری ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔